Assalamu alaikum. Today's topic is the idea of Satyagraha, chapter 2nd, History, Nationalism in India. Satyagraha is Sanskrit word. Satya means truth. Agraha means holding firmly onto truth. It was developed by Mahatma Gandhi first in South Africa against racial discrimination between black and whites. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Satyagraha, according to Gandhi, was a unique, novel method of mass agitation. It stressed on the principle of truth, non-violence, tolerance, and peaceful protests. जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1914 to 1918 हिंदुस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इकनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ की काफ़ी ख़राब थी। ब्रिटिशर्स ने चूँकि बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो डिफेंस पर लगा दिया। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो बढ़ा दिए, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काफ़ी लोग उस दौर में फेमिन और क्रॉप फेलियर की वजह से मर चुके। अब लोग सोच रहे थे कि कब हम इन हार्डशिप से निजात हासिल करेंगे। तो उस दौरान एक ऐसा लीडर सामने आया जिसका नाम महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी, जिसे फादर ऑफ इंडियन नेशन या बापू भी कहा जाता है, 1915 में जनवरी में ये साउथ अफ्रीका से वापस आया। तो सबसे पहले इसने वहाँ पे भी ये जो सत्याग्रह का है मूवमेंट है वहाँ पे शुरू की, चूँकि वहाँ पर उस ज़माने में यानी कि 1913 में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में। चूँकि वहाँ के लोग, जिनमें इंडियन भी थे, ब्लैक्स को इन्फीरियर समझते थे एज़ कंपेयर टू वाइट्स। तो जिसे देखकर गांधी जी ने मास एजिटेशन शुरू की और उसे सत्याग्रह का नाम जो था वो दे दिया। यानी कि सत्याग्रह का माना है
کہ سچائی کی جیت ہوگی. ہمیں جو بھی مقابلہ کرنا ہے وہ سچ کے ساتھ کرنا ہے. If the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. یعنی کہ اگر ہمارا اسٹرگل جو ہے یہ انجسٹس کے خلاف ہے تو وہاں پر ہم پر جو تشدد کر رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ فزیکل فورس کریں، یعنی کہ اس کے ساتھ لڑیں جھگڑیں ہاتھا پائی کریں، بلکہ ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے. ہم سب کو سچ کا ساتھ دینا ہے اور ایک ایسا طریقہ پیش کرنا ہے جس سے ہماری جیت ہو، یعنی کہ نان وائلنس کے ذریعے ہم نے ان کے دل جیتنے ہیں اور انہیں اپنی باتوں پر پرسویڈ کرنا ہے، یعنی کہ آمادہ کرنا ہے. تو اس طریقے کے ساتھ گاندھی جی نے وہاں پہ بہت زیادہ اسٹرگل کیا اور وہاں کے لوگوں کو ان کا حق دلایا. اور اس کے بعد جب ہندوستان میں گاندھی جی واپس آئے تو 1915 میں یہ ہندوستان میں آئے اور 1916 میں سب سے پہلے انہوں نے بہار کے ایک گاؤں میں یہ گئے تو وہاں پہ چمپارن ولیج تھا، وہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے برٹشرز کے خلاف انہوں نے اپنی موومنٹ جو تھی اس کا آغاز کیا، جو کہ وہاں کے جو پیزنٹس تھے وہ اس وقت اسٹرگل کر رہے تھے اگینسٹ دا اوپریسو پلانٹیشن سسٹم. یعنی کہ وہاں پہ زبردستی برٹشرز جو تھے ان کو فورس کر رہے تھے کہ یہ وہاں پہ انڈیگو پلانٹیشن جو ہے اس کی کاشت کریں، چونکہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا اور وہ پوری کی پوری فصل جو تھی اس کو وہ اپنے ملک یعنی کہ برٹن میں بھیج دیتے تھے اور ان کو بہت ہی کم معاوضہ دیا جاتا تھا. اب ان کو فورس کرنے لگے کہ یہ کوئی اور کاشت جو ہے وہ شروع کریں، لیکن جو انڈیگو کاشت تھی اس سے ان کی زمین جو تھی وہ کافی بنجر ہو چکی تھی. اب دوسری کاشت جو کرنا جو تھا وہ ان کے لیے کافی مشکل ہو چکا تھا. تو گاندھی جی نے ورکرز کے ساتھ دیا، ان کو لیڈ کیا اور ان کو انصاف دلایا. ان کا جو کمپنسیشن تھا وہ ان کو دلایا اسی ماس ایجیٹیشن کے یعنی کہ ستیہ گرہ کے ذریعے. اس کے بعد 1917 میں انہوں نے کھیدا ڈسٹرکٹ جو کہ گجرات میں ہے وہاں پہ پیزنٹس کی سپورٹ کی، چونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ جنگ کے دوران وہاں کی فصل جو تھی وہ ٹوٹلی نقصان ہو چکی تھی اور بیماری جو تھی فصلوں کو پھیل چکی تھی، جس سے ان کی فصلیں جو ہیں وہ ٹوٹلی تباہ ہو چکی تھیں. تو انہوں نے ان کو ڈیمانڈ کی، یعنی کہ انگریزوں نے، کہ آپ ریونیو جو ہے وہ جمع کریں. اور اس وقت پیزنٹ جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ریونیو جو ہے وہ جمع کر سکیں، چونکہ فصلیں ٹوٹلی بیکار ہو چکی تھی. تو اس وقت بھی گاندھی جی نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو ان کا جو ریونیو تھا وہ انہیں معاف کروایا. تو اس کے بعد 1918 میں مہاتما گاندھی احمد آباد میں گئے جو کہ گجرات میں ہے. وہاں پہ بھی وہاں کے جو مل آونرز تھے ان کے خلاف ستیہ گرہ موومنٹ جو تھی وہ انہوں نے شروع کی، چونکہ اس وقت جو وہاں کے کاٹن مل آونرز تھے وہ
وہاں کے ورکرز کو تنگ کر رہے تھے، تو ان کے پیسے جو تھے وہ ان کو کم دے رہے تھے، تو چونکہ وہ انڈینز تھے، نان وائلنس جو ہے یہ یعنی کہ ایک ایسا میتھڈ ہے جو کہ کسی کے خلاف بھی گاندھی نے سکھایا کہ ہم کسی کے خلاف بھی نان وائلنس جو ہے اس کا طریقہ اپنا سکتے ہیں، چاہے وہ برٹشرس ہو یا ہو انڈین ہو۔ تو انڈین کے خلاف وہاں پہ انڈین مل آنرز کے خلاف مہاتما گاندھی نے اس وقت ان کا ساتھ یعنی کہ کاٹن مل ورکرز کا ساتھ دیا اور وہاں پہ ان لوگوں کو انصاف دلایا۔ تو اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے رولاٹ ایکٹ کے بارے میں اور جلیاں والا باغ وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ، خدا حافظ۔